حکومت سخت پریشان ہے, عوام اس سے بھی زیادہ پریشان ہے, اور اتنی پریشان ہے ہمارے بہت سارے رپورٹرز, ہمارے نمائندگان فیلڈ میں جاتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, اور بہت سارے ان کے ورژنز لے کے جب فیلڈ تک آتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کو دیکھ کے تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی بے حسی پر ہنسی بھی آتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, مسئلہ مہنگائی کا جو ہے, آسان لفظوں میں بتائیں وہ ہے کیا, وہ کہاں پر آ کر بات رکی ہے, وہ کون سا پوائنٹ ہے جس جگہ پہ آ کے حکومت فیل ہو چکی ہے؟ مختلف چیزوں کی مہنگائی کی مختلف وجوہات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, جب روپے کی قیمت میں کمی آئے گی, ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ چیزیں یہاں پہ مہنگی ہو جائیں گی. جیسے وہ ہماری پیٹرولیم پرائسز ہیں, جیسے ہمارا کوکنگ آئل ہے, جیسے چنے کی دال, اور چنے جو ہیں یہ بھی ہم آسٹریلیا سے منگوا رہے ہوتے ہیں, بیشتر دالیں. دوسری قسم کی مہنگائی جو ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں ہمارا جو چینی اور آٹے کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہونا, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم امپورٹ نہیں کر رہے, ہم خود سے پیدا کر رہے ہیں, اور وافر مقدار میں پیدا ہو رہی تھی, لیکن اگر ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور قابو میں نہیں آ رہی تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. تیسرا اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ آپ کا پالیسی فیلئر ہے کہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہمیں چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دینی چاہیے, یا ہمیں جو گندم کی امپورٹ ہے وہ کس وقت اس کے ٹینڈر دے دینے چاہیے, کہاں سے منگوانا چاہیے, اور یہ سارے فیکٹرز ہیں. اور اس کے بعد جب کسی بھی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے, جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب میچ نہیں کرتے, تو وہاں پہ پھر ہولڈر جو ہے وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ وہ شروع ہو جاتی ہے. اس دفعہ جو پالیسی فیلئر اگر میں دیکھوں تو گندم کی جب ہارویسٹنگ شروع ہوئی تھی اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو روکنا کہ وہ جو پرائیویٹ فلاور مل کے وہ گندم نہ خریدیں, اور صرف حکومت پنجاب جو ہے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ صرف وہ گندم لے, وہ میرا خیال میں ایک ہماری فراڈ پالیسی تھی. اس کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے گندم تو خریدی لیکن انہوں نے لے کے اس کو بلیک کر دیا, اسٹور کر دیا, اور اب جب اس کی شارٹیج ہے تو وہ اس کو منہ مانگے داموں پہ اب اس کو بیچ رہے ہیں, اور جس سے آٹے کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا سر, مجھے سلیل صاحب تھوڑا اور آسان کیجیے گا ہمارے لیے. آپ نے پالیسی کا اور ایڈمنسٹریٹو چیزوں کے مسئلے کا ذکر کیا, جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں جس میں سبزی ترکاری ہے, جو روزمرہ گھروں میں ہمارے استعمال ہونے والی چیزیں جیسے کھانا پکنا ہے, ان چیزوں میں بھی کمی نہیں آ پا رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, اور یہ ہم سنتے تنگ آ چکے ہیں کہ جی یہ پریویس گورنمنٹس کر کے گئی ہیں اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پریویس گورنمنٹس کی اکنامک پالیسیز بہتر تھیں, ان کی بری ہیں, یا ان کی بری ہیں, پریویس جو ہیں ان کی بھی بری تھیں یا نہیں تھی بری؟ دیکھیے اصل چیز اس وقت یہ ہے کہ آپ کا ایک پورا جو ٹیئر ہے وہ سرے سے غائب ہے. لوکل گورنمنٹ جب آپ کی غائب ہے, قیمت جو ہے وہ مقامی سطح پہ کم کروانا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی دارالحکومتوں سے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو اکیلے کم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا اور لوکل ٹیئر کا ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ اس وقت آپ کا ہر جگہ سے غائب ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو جب بھی انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو جب تک اس کے لیے ایویڈنسز موجود نہ ہو, جب تک اس کے لیے نمبرز اور ریسرچ سے آپ کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کہاں پہ کس کموڈٹی کی بہتات ہے, کہاں پہ اس کی شارٹیج ہے, تب تک جو ڈسیزن ہوں گے وہ صرف ومسکل ہوں گے. وہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کا جو افیکٹو ہونا ہے وہ تھوڑا سا ڈاجی ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ کار فرما ہے. اچھا سر, میں نا آپ کے لیے اپنے ویورز کے لیے نا کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں, 2018 کے رکھتا ہوں اور 2020 کے, جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. 2018 میں جی ٹی پی کا سائز $315 بلین تھا, آج $264 بلین ہے. جی ٹی پی گروتھ 5.8% پہ تھی, آج -0.4% ہے. پر کیپٹا انکم 2018 میں $1652 تھی, آج $1388 ہے. سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ 24,953 بلین روپے تھا, آج 36,300 بلین روپے ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سر 72% تھا, اب 87% ہے. فارن انویسٹمنٹ
5.0 بلین تھی، آج 2.0 بلین ہے۔ سرکولر ڈیٹ سر ہمارا 1026 بلین روپے تھا، آج 2200 بلین روپے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کی سطح 3.9% تھی 2008 میں، آج 10.7% انفلیشن ریٹ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سر اتنی ناکام حکومت کی پالیسیز یہ کیا ہو رہی ہیں؟ کوئی جان کے کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ہم یہ ساری چیزیں اس کے آگے رکھ دیں گے، اتنی فیل ہو جائے حکومت کے جو ہے اپوزیشن کا بیان ہے درست ثابت ہو جائے، حکومت سائڈ پہ ہو جائے؟ یہ تو یوں لگ رہا ہے جس میں جان کے کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے آپ نے نمبر بتائے یہ اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ہمیں ساتھ میں مد نظر رکھنا ہے وہ کووڈ بھی ہے۔ یقینی طور پہ جو پچھلے 6 مہینوں میں 3 4 5 6 ماہ پہلے آیا سر۔ جی پچھلے 6 ماہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، فیبرری سے لے کے سپٹمبر تک، تو اس میں کووڈ کا فیکٹر جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پلے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ لیکن کووڈ کے جو بھی اثرات ہوں، یہ کہنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی شامل ہے، اس میں پالیسیز جو تھیں وہ افیکٹو نہ ہونا وہ بھی شامل ہے، اور اس میں جو روپے کی ڈیپریسیشن جو کہ ہمیں کرنا پڑی کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے روپے کو آرٹیفیشلی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ والے فیکٹر بھی شامل ہے، اور یہ سب فیکٹر مل کے اس وقت وہ پنچ کر رہے ہیں اور وہ ایک تکلیف پہ صورتحال پیدا کر چکے ہیں عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں سر، یہ جو مافیا سلیری صاحب یہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم 11 مرتبہ پہلے مہنگائی کا نوٹس لے چکے ہیں، یہ 12ویں دفعہ انہوں نے نوٹس لیا۔ اب تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا پھر مہنگائی زیادہ نہ ہو جائے، تو جب وہ نوٹس نہیں لیتے تو تب جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں، جب وہ نوٹس لے لیتے ہیں نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اب مہنگائی زیادہ بڑھ جائے گی۔ 11 مرتبہ انہوں نے سر نوٹس لیا پہلے، تقریباً ان 11 مرتبہ میں کچھ نہیں ہوا تو ان کو 12ویں مرتبہ نوٹس لینا پڑ گیا۔ مافیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وزیر اعظم سے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وزیر اعظم بار بار نوٹس لیتے ہیں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی مہنگائی کیوں زیادہ ہو رہی ہے، وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے ریٹ لسٹ پڑی ہے گورنمنٹ کی، اس میں اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے اندر آپ قیمتیں اگر میں آپ کو سناؤں تو ویسے گورنمنٹ کی بھی جو لکھی ہوئی قیمتیں ہیں ہوش ربا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ مافیا زیادہ طاقتور ہے وزیر اعظم سے؟ بتائیے گا کچھ۔ مافیا میرا خیال ہے ہمیشہ ہر دور میں ہر حکومت سے طاقتور رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیا یہی وہ مافیا ہے جو کہ قانون سازی کروا رہا ہوتا ہے، یہی وہ مافیا ہے جو کہ ان قوانین کا عمل کروا رہا ہوتا ہے، اور یہی جو مافیا ہے جو کہ باقی مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، اس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ ایلیٹ کیپچر ہے جو اشرافیہ کسی ملک کے ریسورسز پہ جب قبضہ جما لیتے ہیں تو یہ ایلیٹ کیپچر ہے، اور یہ ایلیٹ کیپچر آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 70 سال سے تقریباً ایسا ہی چل رہا ہے۔ اگر تو ہونا کہ ایک عام کسان جو ہے، ایک عام گروہ جو ہے اس کے دن پھر گئے ہوں تو پھر تو ہم کہیں کہ جی چونکہ مہنگائی ہوئی وہ چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے رورل پاورٹی جو ہے اس میں کمی آ گئی۔ لیکن اگر جو دیہاتوں میں دیہی علاقوں میں جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، اگر ان کے حالات بھی نہیں بدلتے اور اربن کنزیومر جو ہے اس کو بھی چیزیں مہنگی ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ ہر حکومت میں اس کو بینیفٹ ملتے رہے ہیں، بینیفٹ اٹھاتا رہا، سسٹم اس کو بینیفٹ دیتا ہے۔ کسی زمانے میں وہ یہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر کے بینیفٹ مل جاتے ہیں، کسی زمانے میں روپے کی قیمت جو ہے اس کو آرٹیفیشلی رکھ کے بینیفٹ اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ لیڈ کیپچر ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہماری اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہے، نیگیٹولی افیکٹ کر رہا ہے، ہر حکومت میں کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی امید ہے چیزوں میں بہتری کی سلیری صاحب؟ یقینی طور پہ میرا نہیں خیال کہ چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کووڈ جو ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، ہمیں بھی متاثر کر رہا ہے، کساد گزاری جو ہے پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے، وہ ہم کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اس میں اگر ہم صرف اپنی رورل اکانومی پہ اور ایگریکلچر پہ فوکس کر سکیں تو یہ ایک ہمارے لیے لائف ٹائم ہوگی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، آپ کا پوائنٹ آ چکا۔